بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ مرتے وقت انسان کا دل اور دماغ ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے، وہ تو اپنی ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے جو اس نے دنیا میں کیا، یعنی کہ مال و دولت، رشتہ دار، دوست، سب کچھ، لیکن دو لوگوں کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ ان کے سامنے جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا، اپنے آخری دن گن رہا تھا، مرنے والا تھا اور موت اس کے بہت قریب تھی، تو اس کے چند عزیز و قارب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، حضرت ہمارا ایک عزیز مرنے والا ہے، آپ اگر اسے کلمہ کی تلقین کر دیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس شخص کے پاس پہنچ گیا جو بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے پاس اس کے رشتہ دار اور دوست بھی موجود تھے اور اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس شخص کی آنکھیں اوپر کی طرف لگی ہوئی تھی، شاید کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی اور زار و قطار رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کو دنیا کی کوئی شے یاد نہ آئی، نہ مال و دولت، نہ بنگلہ گاڑی، نہ رشتہ دار، نہ دوست، یہاں تک کہ ماں اور باپ بھی یاد نہ آئے۔ کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے تیز قدموں سے باپ کی طرف بڑھے اور کہنے لگے، جی ابا جان۔ پھر اس شخص نے کہا، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی بھی آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب رو کر کہنے لگا کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بیوی بچوں کا کیا حال ہوگا؟ انسان جب مرنے لگتا ہے اور اللہ اسے اس کے بچوں سے ملنے کی توفیق عطا کر دے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں مر جاؤں گا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے دنیا فانی سے رخصت ہو جانے کے بعد میرے بچوں کا خیال کون رکھے گا، ان کی خواہشیں کون پوری کرے گا، ان پیاسوں کو پانی کون پلائے گا، ان بھوکوں کو روٹی کون دے گا۔ کیا رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جو ان کے سر پر ہاتھ رکھے؟ کیا میرا کوئی دوست ایسا ہے جو ان کی دیکھ بھال کرے؟ ان یتیموں کا خیال کون رکھے گا؟ میں تو مر جاؤں گا، لیکن ان کا کیا ہوگا؟ اس کی آنکھیں روتی رہتی ہیں اور یہ سوچتی رہتی ہیں۔ پھر بیوی کو پاس بٹھا کر نصیحت کرنے لگا، اے ہم نشین، مجھ پر ایک احسان کرنا، میں تو مر جاؤں گا، لیکن میرے جانے کے بعد میرے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا۔ ان کے منہ سے نکلا قرآن پاک کا ہر ایک حرف میری قبر کو روشن کر دے گا۔ ان کے منہ سے پڑی ہوئی یاسین مجھے جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ ان کے منہ سے نکلی ہوئی سورہ ملک مجھے اللہ کے حضور معافی دلوائے گی۔ خدارا یہ احسان میرے پر کر دینا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں، جو کہ ان کی اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ آپ لوگوں نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا تو انہوں نے سنا کہ ایک مردے کو قبر کے اندر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ بنی ہوئی تھی۔ مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے اپنے کام کو انجام دینے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد واپسی اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہی شخص جو عذاب میں مبتلا تھا اب وہ جنت کی وادیوں میں خوش و خرم گھوم پھر رہا تھا۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ تھی۔ تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور دعا فرمائی کہ اے میرے مالک، ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جب یہاں سے گزرا تھا تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ بنی ہوئی تھی اور اب جنت کے باغوں میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟
میرے اللہ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، یہ شخص جب مرا تھا نا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کر مرا تھا۔ بیوی کا بچہ پیدا ہوا۔ بچہ جب بڑا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مکتب میں بھیجا۔ معلم نے اس کے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے۔ سبحان اللہ، آج اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، مجھے حیا آتی ہے اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں۔ یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو دین کی تعلیم لازمی دو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر روشن ہو اور عذاب الہی تمہارے قریب نہ آئے تو اس کو نماز قائم کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تلقین کرو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ توبہ کرتا یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو ایک اچھا شخص بنانا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے الفاظ کانپنے لگے، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اتنے میں موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آ پہنچا۔ فرماتے ہیں، جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کے ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے پیروں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو اس کے ہونٹ کھل جاتے ہیں، اور جب سینے اور پھیپھڑوں کے قریب آتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو فرشتہ اور شیطان دونوں نظر آتے ہیں۔ ایک طرف شیطان اس کے کان بھر رہا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو اس کے اعمال کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، اگر نمازی ہوتا ہے، اگر عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کا کہتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف رجحان کرتا ہے، اور اس کی زبان سے درود شریف نکلتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے اگر انسان نیک ہو۔ اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا دماغ کلمہ پڑھنے کی تلقین کرنے کی بجائے شیطان کے عمل کو قبول کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور اگر وہ کلمہ پڑھنا بھی چاہے تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو پیارے بھائیو، آج آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ زندہ ہیں، تو آپ اچھے اعمال میں اپنی زندگی کو صرف کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور آپ کو کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ کرے کہ آپ کو مرتے دم اتنی فرصت مل جائے کہ اپنے واجبات ادا کر کے آپ کلمہ پڑھ سکیں اور اپنے فرائض سے فارغ ہو سکیں، اور اپنی عبادات کو اس طرح اپنے اوپر واجب کر لیں جس طرح اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا آپ نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور آخر میں ایک کمنٹ ضرور کر دیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے۔ تو ہم اس طرح کی نئی ویڈیو انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔